بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 3 طبقے ہیں اور تینوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اللہ ان کو ہمیشہ کی جنت عطا کریں گے جس میں ان کو سونا چاندی موتیوں کے ہیرے جواہرات پہنائے جائیں گے، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اور ان کی زبان اللہ کی تعریف سے تر ہوگی۔ وہ یہ کہیں گے ساری تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے سارے دکھ درد مٹا دیے، اور جنت میں جا کر ان کو کسی طرح کی پریشانی، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی کوفت اور الجھن، کوئی طبیعت کے خلاف کوئی کام، کوئی آواز، کوئی چیز ان کے مزاج کے خلاف وہاں پیش نہیں آئے گی۔ یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کا اچھا نتیجہ اور اعلیٰ انجام۔ اب جو لوگ اللہ تعالی کا کفر کرتے ہیں، اللہ کے باغی ہیں اور اللہ تعالی کی ناشکری کی اس حد تک چلے گئے کہ کفر اختیار کر لیا، کفر کا سب سے، ناشکری کا سب سے انتہائی درجہ کفر ہے۔ بھئی ناشکری کا سب سے انتہائی درجہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رویہ، کیا معاملہ اختیار کیا جائے گا، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرنا۔ فرمایا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ سورہ اعلیٰ میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مریں گے نہ وہاں جئیں گے۔ یہ محاورہ ہے جب کوئی شخص انتہائی تکلیف میں آ جائے، مصیبت میں آ جائے، وہ کہتا ہے یار نہ میں زندوں میں نہ میں مردوں میں۔ یہی معاملہ وہاں جہنم کی زندگی اتنی کٹھن، اتنی دردناک، اتنی پرمشقت، اتنی المناک، اتنی اذیتناک ہے کہ وہاں جانے والے اس اعتبار سے تو زندہ ہے کہ ان کے اندر روح ہوگی، لیکن ان کی تکلیف کو دیکھ کر اس زندگی کو زندگی کہا نہیں جا سکتا۔ وہ وہاں کی تکلیفیں دیکھ کر یہ کہیں گے ہم نہ زندوں میں نہ مردوں میں،
اس لیے قرآن نے فرمایا نہ ان کے اوپر موت مسلط کی جائے گی کہ جان چھوٹ جائے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، جیسے سورہ نبا کے آخر میں کیا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ کافر کا تذکرہ. جس وقت آدمی اپنے ہاتھوں کے اعمال دیکھے گا، اپنی کمائی دیکھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر جو ہے وہ تمنا کرے گا کاش میں مٹی ہو جاؤں، چونکہ مٹی کو عذاب نہیں ہے، میری بھی عذاب سے جان چھوٹ جائے. اور یہی بات قرآن کریم نے سورہ طٰہٰ میں بھی فرمائی. جگہ جگہ قرآن یہ بات فرمایا کہ وہ جہنم کی تکلیفیں دیکھ کر یہ تمنا کرے گے، یہ آرزو کرے گے ہمیں موت آ جائے، چونکہ وہ ہر بندہ سمجھتا ہے موت پر مصیبت کا سلسلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. فرمایا نا لا یقضی علیہم، ان پر موت مسلط نہیں کی جائے گی، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ان سے ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. جو ہماری ناقدری کرے گا اور ہماری نعمتوں کی ناشکری کرے گا، ہم اس کو اسی طرح ذلیل و رسوا کر دیں گے. اور بھائی اس کا الٹ مطلب کیا بنا، جو ہماری ناشکری نہیں کرے گا بلکہ ہمارا شکر گزار بندہ بنے گا، جو ہمارا شکر گزار بندہ بنے گا وہ ہماری نعمتوں سے، ہمارے کرم سے، ہمارے فضل سے خوب فائدہ بھی اٹھائے گا. اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ناشکری کی سب سے بدترین اور انتہائی قسم جو ہے وہ کفر ہے. بھائی وہ کیا ہے؟ کفر ہے. اس لیے سب سے بڑا ناشکر اللہ تعالیٰ کا کافر ہے. اور اس اعتبار سے ہر مومن اللہ کا شکر گزار بندہ ہے کہ وہ اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہے. اور کیا ہوگا ان کے ساتھ، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، یہ جہنمی یہ اہل جہنم جو ہے یہ جہنم میں جا کر چیخیں گے، چلائیں گے. اور چیخ چلا کر کیا کہیں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ اور جہنم سے نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، غیر الذی کنا نعمل، ویسا عمل نہ کر کے آئیں گے جیسا ہم پہلے کرتے، اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں نکال دے. اور یہ بات بھی قرآن کریم نے کئی جگہ ذکر کی ہے. وہاں ہر دوزخی یہ کہے گا، ہر جہنمی یہ کہے گا مولا کریم ایک مرتبہ ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم بہت اعلیٰ عمل کر کے آئیں گے. نعمل صالحا انا موقنون کے الفاظ سورہ سجدہ میں بھی ہے. لیکن اللہ تعالی، اللہ کا قانون ہے کہ موت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ موقع نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اونٹنی کا دودھ نکالنے کے بعد واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح جس پر موت مسلط کر دی گئی وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا. ان سے کہا جائے گا جناب واپسی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذرا اس بات پر غور کرو، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے. ہم نے تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا، ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں تم اگر انسان بننا چاہتے بن جاتے. ہم نے تمہیں ایسا تو ہوا نہیں کہ ہم نے تمہیں سنبھلنے نہ دیا ہو، منٹوں میں تمہیں موت مسلط کر دی ہو، نہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہیں اتنی لمبی زندگی دنیا کی دی تھی جس میں تم اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے تھے، کفر اور اسلام کو سمجھ سکتے تھے، اور ہم نے پورا پورا تمہیں موقع دیا. ہم نے بھائی پورا پورا تمہیں کیا دیا؟ موقع دیا. اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم مہلت سمجھے. بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، اس زندگی کو کیا سمجھے؟ مہلت سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس بندے نے
مفسرین نے لکھا جس بندے نے دنیا میں 40 سال گزار لیے نا، اس کے پاس تو کوئی عذر نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی عذر۔ 40 سال میں بندہ دنیا کی بہت ساری حقیقتوں کو سمجھ جاتا ہے، اور بندہ جب 60-65 پر چلا جاتا ہے نا، تو حقیقت یہ ہے اس پر اس دنیا کا بیکار پن اس پر آشکارا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ بس ویران میلہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ویران میلہ ہے۔ اس کو اس وقت زندگی کی اہم حقیقتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے جو 60 سال 65 سال 70 سال پر پہنچ کر بھی کبھی نماز کی طرف نہ آئے، کبھی اللہ کی طرف نہ آئے، کبھی خوف خدا اس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ سفید بال جو ہے، نسل کا آگے چل پڑنا، پوتے کی پیدائش، سفید بال، اپنے ہم عصروں کا چلا جانا، جو یہاں بھی بیدار نہ ہو، ظاہر ہے وہ کب بیدار ہوگا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ہمارے جو مشائخ تھے، یہ بات تو میں بار بار عرض کرتا ہوں نا، کہ پہلے جو صوفیاء تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تربیت اور اصلاح کرنے والے، اور آج کے صوفیاء اور آج کے جو مشائخ ہیں وہ صرف کس لیے؟ وہ صرف پیری مریدی کے لیے۔ کس کے لیے؟ میں ابھی ایک پروگرام میں گیا، وہ سننا لطیفہ، یہ تو اپنے لوگوں کا ہے جو ماشاءاللہ عالم دین ہے۔ شہر کی یہاں ایک مسجد ہے، پتہ چلا جی فلاں جو بزرگ ہے نا، فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ مجھے بھی دوستوں نے دعوت دی، وہ بیان کے لیے تشریف لائے۔ بیان کے بعد کہنے لگے چلو بھی سب مجھ سے بیعت کر لو۔ سب نے بیعت کر لی۔ اچھا، اس مسجد کے مولوی صاحب کو وہی خلافت بھی دے دی، سب کو بیعت بھی کر لیا اور خلافت بھی ایک ہی بیان میں۔ جس طرح میں جمعے میں کسی کو بلاؤں، وہ جمعے کی تقریر کرے اور آپ سب کو بیعت بھی کر لے اور مجھے خلافت بھی دے دے۔ مجھے وہاں اتنا غصہ آیا، میں خاموشی سے چلا آیا۔ میں نے کہا بندہ ان لوگوں کو کان سے پکڑ لے۔ اصل اصول پتہ کیا ہے؟ جو صحیح اولیاء اللہ تھے وہ 10-10 سال بیعت نہیں کرتے تھے، وہ 10-10 سال بیعت، وہ کہتے تھے ہمارے واعظ سنو، ہم سے وابستہ رہو، جب تمہیں عرصہ گزارنے کے بعد یہ لگے کہ میری باتوں سے، میری نصیحتوں سے آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ میں دینداری آ رہی ہے، آپ کو مجھ سے مناسبت ہو جائے۔ کیا لفظ بولتے تھے؟ ہستانوی کے پاس کوئی شخص بیعت کرنے آتا، ہستانوی کی پابندی تھی طالب علموں کو بیعت نہیں کرنا۔ زمانہ طالب علم میں کسی کو بیعت ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ 20 سال بیعت نہیں کرتے تھے۔ بھائی کتنے سال؟ کہتے تھے بھائی میری تعلیمات، میرے واعظ و نصیحت سنو، پڑھو، چلو، جب تمہاری طبیعت میرے ساتھ چل پڑے، تمہیں مجھ سے کیا ہو جائے؟ مناسبت ہو جائے۔ ہستانوی تو اتنے حساس تھے، کسی کا ہدیہ نہیں لیتے۔ ایک بندہ بہت قیمتی ہدیہ دینے کہنے لگا نہ میں تجھے جانتا، نہ مجھے تجھ سے مناسبت، میں تو ہدیہ نہیں لیتا۔ اس نے کہا حضرت میں بڑی دور سے ہدیہ لے کر آیا۔ کہنے لگا نہ بھائی، وہ بہت قیمتی ہدیہ تھا، آج کے اعتبار سے وہ کوئی 60-70 لاکھ کا ہوگا۔ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا حضرت کیسے وصول کر کے؟ کہنے لگا جب مجھے تجھ سے اور تجھے مجھ سے مناسبت ہو جائے گی پھر وصول کروں گا۔ وہ کہنے لگا جی اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ استاد نے فرمایا 20 سال بھی لگ سکتے۔ کتنا عرصہ؟ جب میں تجھ سے مانوس ہی نہیں تو تیرا ہدیہ کیوں قبول کروں؟ تو ہستانوی 20 سال مرید نہیں کرتے تھے۔ اور خلافت، توبہ توبہ توبہ، بادشاہت لینا آسان تھا، ہستانوی کی خلافت، ہستانوی 30 سال رگڑے اور تربیت کے مراحل سے گزارنے کے بعد بھی خلافت نہیں دیتے تھے۔
اور آج یہ عجیب طرح کے پیر ہیں. یہ تو ہمارے مکتبہ فکر کا حال ہے. اور جہاں سارا کام ہی مارکیٹ کا چل رہا ہے وہاں تو دیکھ لیجئے. مجھے ایک مرتبہ ایک دوست یہاں ملنے آئے، وہ ایک دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے. باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو فلاں گدی والے، بہت بڑی گدی، میں نام نہیں لیتا چونکہ مقصد، کہنے لگا کہ اس سال اگر میں 10 بسیں ڈسکا سے لے گیا نا تو وہ مجھے خلافت دے دیں گے. ان کے سالانہ عرس میں کتنے بندے لے گئے؟ میں کہا واہ واہ سبحان اللہ، تیرے اوپر بھی قربان جاؤں اور تیرے پیر پر بھی جاؤں. 10 بسوں پر وہ کیا دے دیں گے؟ اور باقی 10 بسیں لے کر گئے اور ان کو خلافت ہے. میں نے کہا حضرت عمر یا جو صحیح اولیاء اللہ ہوتے نا، جن کا تم نام لیتے ہو، شاہ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ ہوتے تو تمہیں کوڑے مارتے. تمہیں کیا کرتے؟ تم نے اللہ کے دین کی بے ادبی کر دی. تصوف خانقاہی سسٹم بہت اعلیٰ تھا. یہ تو اس نام پر اتنی مفاد پرستی اور دنیا کمائی گئی ہے کہ یہ لفظ بدنام ہو گئے. یہ لفظ کیا ہو گئے؟ میں کیوں کسی سے بیعت نہیں کرتا؟ جی چاہتا ہے کسی اللہ والے سے بیعت کرنے کو بڑھ، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں جو کتابوں میں ہم نے جو کچھ پڑھا وہ ہوتا ہی نہیں. جو ہم نے کتابوں میں خانقاہ نظام تربیت کا نظام پڑھا وہ ہستانوی رحمہ اللہ نے، ایک بہت بڑے شخص تھے ہستانوی سے بہت عرصہ، ہستانوی نے ان کو خلافت دے دی. بھائی ان کو کیا دے دی؟ وہ ایک مرتبہ ہستانوی سے ملنے آئے، ساتھ ان کا بیٹا تھا. اس زمانے میں انگریز دور میں 12 سال کے بچے کی جو ٹکٹ ہوتی تھی وہ آدھی ہوتی تھی. ان کے بیٹے کی عمر تھی 12.5 سال. بھائی کتنی؟ 12.5 سال. ہستانوی نے باتیں باتوں میں پوچھ لیا کہ بیٹے کی کتنی ٹکٹ لی ہے؟ کہنے لگا جی آدھی. عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 12.5. ہستانوی نے فرمایا کہ جب عمر 12.5 ہے تو آپ نے ٹکٹ کیسے آدھی لے لی؟ اس کی زبان سے نکل گیا حضرت دیکھنے میں تو بچہ ہی لگتا ہے. ہستانوی نے کہا اوہو، تجھے خلافت دینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی. اسی وقت خلافت سلب کر لی. اسی وقت کیا کر لی؟ ہستانوی کے عظیم الشان خلیفہ خواجہ مجذوب الحسن، یہ جن کی مشہور نعت ہے نا، کر لے جو کرنا ہے ایک دن، یہ بہت مشہور جو نظم ہے یہ خواجہ صاحب کی ہے. خواجہ صاحب رحمہ اللہ ریلوے میں ملازم تھے. ریلوے میں کیا تھے؟ ملازم تھے. بہت بڑے عالم نے یہ دیکھ کر لکھا کہ میں ریلوے اسٹیشن پر کسی کام سے گیا، 2 لالٹینیں. خواجہ صاحب جو ہے وہ ایک لالٹین بند ہے، ایک پر مطالعہ کر رہے ہیں. میں چونکہ سرکار کے کسی کام سے گیا تھا، جب میں گیا تو خواجہ صاحب نے یہ لالٹین بند کر لی، یہ چلا لی. میں نے پوچھا حضرت یہ 2 لائٹیں کیوں ہیں؟ کہنے لگے چونکہ میں سرکار کا ملازم ہوں، جب میں نے سرکاری کام کرنا ہوتا ہے اس وقت میں سرکاری لالٹین چلاتا ہوں، اور جب میں ذاتی مطالعہ کرنا ہے تو میں نے کون سی چلانی ہے؟ یہ اولیاء اللہ تھے. جامعہ اشرفیہ لاہور کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہی نام سنا جامعہ اشرفیہ پاکستان. اس کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ ہستانوی کے بڑے خلفاء میں سے تھے. ہستانوی نے بڑی تربیتوں کے بعد، کبھی موقع ہے نا کہ کن کن مراحل سے گزا، حالانکہ یہ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر ہستانوی کے قریب قریب تھی، ان کو بیعت کیا. اور جب بیعت لگے کرنے تو اس وقت پتہ چلا کہ ان کی 2 بیویاں. کتنی بیویاں؟ کہا نہیں تمہاری ابھی تربیت پوری نہیں ہوئی، پتہ نہیں تم 2 بیویوں میں انصاف کرتے ہو کہ نہیں. میں تمہیں تب بیعت کروں گا دونوں بیویوں سے لکھوا کر لاؤ کہ اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ. اگر تمہارا رویہ ٹھیک نہ ہوا تو تم بیعت کے قابل ہے. آج کل پیر صاحب کو 50,000 دو، بیعت تو کیا خلافت بھی لے لو. خلافت بھی، میں بہت سال پہلے ایک جگہ ایک دوست مجھے اپنے پیر صاحب کے اس پر لے گئے تو وہاں میرے ایک دوست مل گئے. میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ وہ بے تکلف تھے، اس خانقاہ کو جانتے تھے.
کہنے لگے مجھ صاحب یہ پیر صاحب کے دائیں بائیں جتنے بڑوں کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں نا، یہ سارے 10-10 لاکھ روپے نذرانہ دینے والے ہیں۔ کتنے نذرانہ دینے والے؟ کہنے لگے 10-10 لاکھ نذرانہ جن کو ملنا، پیر صاحب کے دائیں بائیں ان کی کرسیاں لگنی۔ ہستانوی نے تو مفتی حسن صاحب لکھوا کے گئے، دونوں بیویوں سے تصدیق کی، انصاف کی، پھر کیا کیا؟ بیعت کیا۔ ہستانوی اس معاملے میں اتنے سخت ہیں، تو بات دور نکل گئی۔ ہمارے یہاں اس چیز کو کیا بنا دیا گیا؟ بات میں یہ سنانے لگا تھا، علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، صرف صوفی نہیں ہے، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جو مشائخ تھے وہ جب بیعت کیا کرتے تھے تو ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا جب عمر 40 سال پر پہنچ جائے بس اس وقت آرام کا بستر گول کر دو، اس وقت آرام کا بستر کیا کر دو۔ اور علامہ عبدالوہاب شعرانی نے لکھا کہ میں نے جو منظر دیکھا ہے، 40 سال کے بعد کسی کی تہجد کا فوت ہو جانا اس کو موت سمجھا جاتا تھا، کہ 40 سال کے بعد بھی اس کو تہجد کی توفیق نہیں، 40 سال کے بعد بھی اس کو تہجد کی توفیق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیند کم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپا لے آتے ہیں، صبح اٹھنا بالکل آسان ہے۔ جو بندہ 70 سال کی عمر میں بھی فجر نہ پڑے تو اس کے پاس بھائی کوئی عذر ہے؟ میں یہ بات ویسے نہیں کہہ رہا، میں یہ قرآن کا یہ عجیب الشان جملہ ہے، اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، جس میں آپ کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو کیا کر لیتے؟ قبول کر لیتے، تمہیں سمجھنے کا، سنبھلنے کا، سدھرنے کا، تلافی معافات کا تمہیں موقع دیا۔ اس لیے ہستانوی کی عجیب باتیں تھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی جن کی اردو میں سب سے عظیم الشان سیرت کی کتاب ہے، سخیم 3-4 جلدوں میں، بعد میں جتنے اردو والے آئے نا، بالکل ابتدائی اردو میں جو سیرت کی کتاب آئی وہ سیرت النبی کی تھی۔ جلد اول علامہ شبلی نے لکھی، علامہ شبلی فوت ہو گئے، استاد تھے، تو اپنے شاگرد کو کہا گیا، پھر کس نے پوری کی؟ علامہ سید سلیمان ندوی۔ جب یہ ہستانوی سے بیعت ہونے آئے اس وقت علامہ سید سلیمان ندوی کا ڈنکا بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا پورے ہندوستان میں۔ سیرت النبی پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی، پورے بر صغیر میں۔ علامہ سید سلیمان ندوی جب ہستانوی کے پاس تھانہ بھون آئے تو پورے ہندوستان نے مذاق اڑایا، اتنا بڑا علامہ ایک گاؤں کے چھوٹے سے مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے۔ ہستانوی رہے، اور آپ حضرات تو علمی حلقوں سے واقف نہیں ہیں، جو یہ ندوی تھے نا، ندوی یہ ادب کے بہت ماہر تھے، مرزا صاحب پڑھتے رہتے، ان کو پتہ ہے اس لیے ان کا ادب، ان کے قلم، اوہو، ان کی نفاست، اور یہ قلم میں بھی بڑے نفیس تھے، ظاہری حلیے میں بھی بڑی نفیس تھے، بڑی شیروانی، بڑی نفاست، بہت اعلیٰ کھوڑی، ندویوں کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی ہستانوی کے پاس آئے، سارا دن رہے، جب جانے لگے تو آخر میں ہستانوی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ خود علامہ لکھتے ہیں بعد میں، علامہ سلام کرتے ہو میں نے عرض کیا، حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو ہستانوی نے مجھے کہا، علامہ آپ اتنے بڑے علامہ ہو، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، آپ سارا کچھ جانتے ہیں، بس یہ جو خانقاہی لین ہے، یہ جو تصوف ہے، اس کا مقصد اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی انا کو مٹانا ہے، اپنی بڑائی کو ختم کرنا ہے، اپنے میں عاجزی پیدا کرنا ہے۔ یہ تو میں تشریح کر رہا ہوں، ہستانوی نے بس یہ کہا تھا اپنے آپ کو مٹانا ہے۔
علامہ سید سلیمان ندوی پر بس ایسی کیفیت طاری ہوئی، وہاں بہت روئے علامہ سید سلیمان ندوی۔ بس یہ جملہ دل میں اتر گیا کہ اصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی انا کو مٹانا۔ بس اس کے بعد پھر علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا، دنیا شش کرتی تھی اس بندے پر۔ تو بھائی اصل اللہ والے تو یہ تھے کہ جو انسان کے جو رذائل ہیں نا، انسان کے جو کمزوریاں ہیں، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غصے کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، عاجزی کیسے پیدا کرنی ہے، اپنے عملوں میں اخلاص کیسے لانا ہے، اپنی زبان کو میٹھا کیسے کرنا ہے، میٹھا بول کیسے بولنا ہے، اپنے معاملات کو کس طرح درست کرنا، حلال و حرام کی تمیز کس طرح کرنی، وہ تو یہ چیزیں کیا کرتے۔ بہرحال اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں تم کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو کیا کرتے؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، انبیاء آئے، انبیاء کے نائبین آئے، علماء آئے، اساتذہ آئے، ماں باپ آئے، بڑے دائیں بائیں نصیحت کرنے والے آئے۔ فذوقوا، تم چکھو مزہ، فما للظالمین من نصیر، جنہوں نے زیادتی اور ظلم کر کے آئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہے۔ یہ چیخنے پر جہنم والوں کو، دوزخیوں کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اپنی اصلاح کی طرف، اپنی اپنی تربیت کی طرف متوجہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔